بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کا 5واں پیپر اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج ہمارا 28واں لیکچر ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور معجزات دکھائے اور آیات بینات دکھائیں، تو ریئیکشن میں اس قوم نے اپنی ہٹ درمی دکھائی، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا عمل کیا تھا۔ ولما یا عیسیٰ منہم، جب عیسیٰ علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے، اس قوم سے نا امید ہو گئے، اور یہاں مایوسی کا مطلب ہے کہ اس قوم سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ویسے نبی مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی اس قوم سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وشاہدہ، اور آپ نے مشاہدہ کر لیا، فیہم، ان میں، الاناد والکفر، کہ ان میں حسد، اناد، بغض پایا جاتا ہے اور کفر پایا جاتا ہے۔ وہ اناد کیا تھا وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مالدار ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو اپنے سٹیٹس سے ہمیں نیچے اترنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ان کے اندر اناد، بغض تھا اور کفر تھا۔ تو جب انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا، ورعا، اور یہ دیکھ لیا، انہم قد جہدوا بما جاء من آیات بینات و معجزات باہرات، کہ وہ جو میں لے کر آیا ہوں آیات بینات یعنی معجزات کو، آپ واضح نشانیوں کو لے کر آیا ہوں۔ وہ واضح نشانیاں کیا تھی کہ مردوں کو زندہ کرنا، جو برس کے بیمار ہیں ان کو صحت یاب کرنا، تو یہ سارے معجزات انہوں نے دکھائے۔ وہ معجزات باہرات، واضح روشن معجزات جو تھے، وہ جب انہوں نے دیکھے تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ استیقنتھا انفسہم، جس کا ان کو اقرار کرنا چاہیے تھا، یقین کر لینا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ کیا کیا، وَاسْتَصْغَرُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ وَطُولٍ۔ وَاسْتَصْغَرُوا، صغیر سے نکلا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا، لِأَنَّهُ، کیونکہ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَوْلٍ وَطَوْلٍ، کہ آپ صاحب حول اور صاحب طول نہیں تھے، یعنی آپ نہ طاقتور تھے نہ مالدار تھے۔ تو اس حوالے سے یعنی ان کے ہاں بڑا ہونے کے لیے جو علامت تھی وہ طاقت تھی یا مال تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ طاقت تھی نہ مال تھا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور مال تو ظاہر ہے وہ بہت تھا، مگر یہ جو ظاہری مال اور طاقت کا شمار کر رہے تھے وہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اقبل علی عامۃ الناس و فقرائہم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو چھوڑا۔ ظاہر ہے ایک حد تک جب دعوت دی نہیں قبول کی، پھر آپ عام لوگوں کی طرف آپ نے رخ کیا، و فقرائہم، اور ان کے جو فقراء تھے۔ تو تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہی لوگ قیامت کے دن جنت میں بھی پہلے جائیں گے۔ وہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وقال الملأ الذین کفروا من قوم، اس قوم کے مالا جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا۔ تو سرداروں نے ہمیشہ انکار کیا اور فقراء غرباء نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان عام لوگوں اور فقراء کی طرف رخ کیا۔ وقد لانت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ نرم کر دیے، وہ نرم ہو گئے۔ وصفت نفوسہم، اور ان کے نفس پاکیزہ ہو گئے۔ لأنہم، کیونکہ وہ لوگ یأکلون بقد یمینہم وعرق جبینہم، اور وہ لوگ جو تھے وہ کھاتے تھے دائیں ہاتھ کی محنت سے، اور عرق ریزی سے یعنی خون پسینے کی کمائی سے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، جد و جہد کر کے تو محنت کی کمائی وہ کھاتے تھے۔ لا یتفاخرون بنسب، نہ وہ اپنے حسب و نسب پر فخر نہیں کرتے تھے۔ تفاخر یتفاخر، تفاعل یتفعل، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی اسباب تفاعل، تفاعل یتفاعل سے ہے۔ تو وہ اپنے حسب و نسب پر فخر نہیں کرتے تھے۔ ولا یتطاولون بجاہ و منصب، اپنے جاہ و منصب پر وہ اتراتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے نہیں کرتے تھے، یعنی یہ جو لوگ تھے۔ تو فآمنت منہم طائفۃ، ان پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایک گروہ جو تھا وہ ایمان لے آیا۔
چند لوگ یعنی غریب جو تھے، اور وہ جو ایمان لانے والا گروہ تھا وہ کون تھے؟ فیہا الکسارون، یعنی دھوبی تھے، یعنی ان میں سے وفیہا سیاد الاسماکی، اور وہ کچھ مچھلیاں پکڑنے والے، سیاد کہتے ہیں شکاری کو، مچھلیاں پکڑنے والے تھے۔ وفیہا اہل الحرف والمہن، اور اہل حرف و پیشہ لوگ تھے، تو یہ ان پر ایمان لانے والے تھے، باقیوں نے انکار کر دیا۔ فآمنوا بالمسیح، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، مسیح پر ایمان لے آئے۔ والتفوا حولہ، اور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے، ایمان لے آئے اور پختہ یقین کر لیا ان پر۔ ووضعوا ایدیہم فی یدیہ، اپنے ہاتھ جو تھے ان کے ہاتھ پر رکھ دیے، جس کو بیعت بھی کہتے ہیں، جس کو ایمان بھی لانا کہتے ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے انصار ہیں، آپ کے مددگار ہیں۔ یقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن میں بیان کیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر، یہود کا، اپنی قوم کا کفر، دیکھا کہ کوئی ماننے والا نہیں ہے، بات کو تسلیم کرنے والا نہیں، قال، تو آپ نے فرمایا، من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہوگا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا، یعنی دین کے معاملے میں میرا مددگار کون ہوگا۔ ویسے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اس کا مددگار ڈائریکٹ اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس قوم میں سے دیکھا کہ میرے ساتھ رہنے والا، میرے ساتھ لگنے والے، میری ہیلپ کرنے والے، میرے دین کی ہیلپ کرنے والے کون ہوں گے۔ قال الحواریون، تو ان حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے لیے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اور پھر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں لکھ دے، شامل کر دے گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ ایک گروہ تھا غرباء کا، فقراء کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے حواری بنے اور ان کی پھر انہوں نے مدد کی۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے انصار۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کم سے کم 2 یا 3 لیکچر اور ہیں اس کے متعلق، یہ سب بہت امپورٹنٹ لیکچر ہیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔